کلام میں سے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اے نوجوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، وائز کی کتاب وائز کی کتاب اس کا 11 باب ہے اور 9 آئے۔ میں نے وائز کی کتاب کہا ہے لیکن شاید آپ نے سنا جی نہیں، وائز کی کتاب میں نے بولا ہے، چلیں میں دوبارہ بول دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وائز کی کتاب اس کا 11 باب اور 9 آیت ہے۔ وائز کی کتاب 11 باب اور 9 آیت۔ میں وہ مرکزی آیت میں نے بولا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ٹھیک ہو چلیں معذرت کے ساتھ۔ اور خداوند آج جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے نصیحت انگیز باتیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک آیت میرے پیچھے ورد کریں، دہرائیں، جو کہ بہت میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہلیلویا۔ سو میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں 3 باب، عبرانیوں 3 باب، عبرانیوں 3 باب اور اس کی 7 آیت میرے پیچھے آپ نے پڑھنی ہے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو، تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں اسے جو ہے اپنے لیے جو ہے بابرکت بنائیں۔ ہلیلویا۔ لیکن اس کلام کو ہم سن کر بھول جاتے ہیں اور جو ہے اپنے کاموں میں، اپنی جو ہے وہ باتوں میں، اپنے جو ڈیزائر ہوتی ہیں ان میں ہم کھو جاتے ہیں۔ لیکن آج جب ہم نے عبرانیوں کے اس خط میں پڑھا ہے تو ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے روح سے جو ہے ہم نے اپنے اس کلام کو جو سیکھنا ہے وہ ہم نے اس کو اپنے دل پر نقش کر لینا ہے اور جو ہے سخت نہیں کرنا، اپنے دل میں نقش کر لینا ہے اور سخت نہیں کرنا۔ آئیں ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف آتے ہیں جو آج ہم 2-3 باتیں سیکھیں گے آج کے اس حوالہ میں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وائز 11 باب اور اس کی 9 آیت، اور یہ وائز کی کتاب جو ہے یہ سلیمان کی کتاب جو ہے کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ دور تھا جس دور میں لوگ بت پرستیوں میں اور دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور وہ وقت ایسا وقت تھا کہ لوگ جو تھے پریشان تھے کہ ہم کس کس کے پاس جائیں، ہم کس کے پاس جا کر عبادت کریں، کس سے مانگیں۔ اور اس دور میں پھر خدا نے اپنے
بندوں کو بھیجا، جس طرح ایلیا کو اور یہ سب جو ہے نبی اس دور میں آئے، اور اس دور میں یہ نصیحت انگیز باتیں جو ہے خدا نے اپنے بندہ سلیمان کے وسیلہ سے جو ہے اس جگہ پر آج ہم تک پہنچائی ہیں۔ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہ۔ یہ جوان لفظ جو ہے یہ اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک جوان جو ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ٹین ایج آتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، اور ایک جوان وہ ہوتا ہے وہ جب اپنا سارا جوانی گزار لیتا ہے اور جب بپتسمہ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو مسیح میں جوان ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو وہ مسیح میں جوان ہوتا ہے۔ یہ جوان جو ہے یہ دو طرح کے ہیں، اور یہ دو طرح کے جوانوں میں سے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس ایج میں جو ہے ہم نے اپنا آپ خدا کو دیا ہے اور کب اپنے آپ کو جو ہے سنبھالا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جوان کو اپنی جوانی میں خوش رہ۔ اب یہ خوشی جو ہے یہ بھی ایک دنیاوی ہے اور ایک روحانی ہے۔ خوشیاں بھی دو طرح کی ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو روح القدس سے جو ہے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوش رہتے ہیں۔ ان کو زمینی خوشی بھی ملتی ہے اور آسمانی بھی۔ اور جوانی میں یہ خوشی جو ہے خدا کہتا ہے تو اپنی جوانی میں خوش ہو، اور ہمیں اس طرح خوش رہنا ہے۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ایام میں، اب یہ ایام جو ہیں یہ آخرت کے وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ دور جو ہے آخرت کا دور چل رہا ہے۔ اب جوانی میں جو ہے خدا کہتا ہے تو اپنی جوانی میں خوش رہ۔ اب خوشی میں نے بتائی کہ دو طرح کی ہے۔ اب ان میں سے آپ نے کس خوشی کو تسلیم کیا ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ہم دنیاوی خوشیوں میں ہیں یا کہ ہم روحانی خوشیوں میں ہیں؟ ہم جوان جو ہے جوانی سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا کہ اب آ کر ہم جوان ہوئے ہیں؟ کیونکہ جوان انسان اس وقت ہی ہوتا ہے جب خدا کو قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، تو پھر ہم مسیح میں پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہم مسیح میں جوان ہوتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے مسیح میں بڑھتے ہیں۔ اگر ہم مسیح کی باتیں سن کر اس پر عمل نہ کریں، اس کو ہم دل میں ہی رکھیں، تو میرے عزیزو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہے جوان بے شک بڑھاپا ہو جائے، ہم جو ہے وہ دن جو ہے ہمارے وہ جو ایام ہیں وہ خوشی میں نہیں ہوتے، وہ دل کو سکون دینے کے لیے آپ کرتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک وہ جو ہے وہ کام خوشی والے نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے حقیقت جو ہے حقیقی خوشی چاہنی ہے تو میرے عزیزو ہمیں جوانی میں ہی خدا کو قبول کر لینا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے خدا نے ان کو بڑی برکت بخشی ہے۔ جس نبی نے، جس پیغمبر نے، جس جو ہے خدا کے خادم نے جو ہے اپنے خدا کو جوانی کے ایام میں خوش رکھا ہے، میرے عزیزو وہ ہمیشہ جو ہے اس نے خوشی اپنی زندگی اور مخلصی پائی ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ان چیزوں کو ہم نہ سوچیں گے کہ ہم کس خوشی میں ہم خوش ہیں، جسمانی خوشی میں یا کہ روحانی خوشی میں، تو ہمارے لیے جو یہ ایام ہیں آخرت کے ایام جو ہیں ہمارے لیے
जो है वो अच्छे ना होंगे। जबकि खुदा ने वादा किया है, आपको पता है कि खुदा अपने इस कलाम में फरमाता है कि जो खुदा के साथ फरमाबरदार हैं, आखिरी वक्त में उनको कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई सलाब, कोई जो है कुछ नहीं कर सकता, बल्कि खुदा का दहना हाथ जो है उस पर खड़ा रहेगा और वो खुदा के जो है दहने हाथ के नीचे होगा। अब देखना ये है कि हम किन किन जो है किस किस खुशी में हम जी रहे हैं। हम रूहानी खुशियों में जी रहे हैं या कि जिस्मानी? हम ये जो दिन गुजार रहे हैं ये जिस्मानी है या रूहानी? सो मेरे अजीजों, अपने आप पर हमें गौर करना है। और फिर कुछ बातें हैं जिनको हमने इस दौर में अपने अंदर जो है लेना है, और वो क्या है? आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा है, अपनी आंखों की मंजूरी में चल। खुदा कहता है, खुदा ने आप पे छोड़ा है, आपको आंखें दी, आपको दिल दिया, आपको जो है कान दिए, आपको हर एक चीज खुदा ने दी है। और फिर खुदा कहता है कि तू अपनी आंखें जो हैं वो बदन का चिराग होती है। खुदा का कलाम फरमाता है आंखें जो है वो बदन का चिराग है, और अगर ये आंखें ही सही ना हो तो फिर हम किस खुशी में जी रहे? फिर हमारी जिंदगी में क्या खुशी है? फिर हमारी जिंदगी में कोई जो है अच्छे अयाम नहीं है। फिर हमारे जो है ये दिन जो है, आगे जिस तरह लिखा है कि दिन 12वें बाब में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालक को याद कर, बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिन में तू कहेगा कि उनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। अभी वो दिन आए नहीं थे, खुदा ने पहले ही आगाह करना शुरू कर दिया, जिस तरह अभी भी वो दिन नहीं आए, और खुदा हम तक ये कलाम पहुंचाता है। वो बुरे दिन अभी आए नहीं है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को आपने जो है खुदा के लिए तैयार करना है कि हम कैसे चल रहे हैं। हमारे अंदर की जो खुशी है, क्या वो हकीकी है? क्या वो जो है इंटरनल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी है? और जिन बातों में हम जी रहे हैं, क्या वो खुदा के कलाम में जो है वो किस कदर अजीज हैं? आपने इन बातों पे गौर करना है। खुदा ने आपको आंखें दी हैं, खुदा ने आपको कान दिए हैं, खुदा ने आपको जो है समझने के लिए अकल बख्शी है, खुदा ने आपको ज़बान दी है। किस लिए दी है? इसीलिए ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें, इस आखिरी वक्त के लिए तैयार कर सकें। हम किस जो है गलत फहमी में जीते हैं, हम अपने आप को देख सकें। खुदा ने इसलिए ये पूरा बदन हमें दिया है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम हकीकी खुशी में नहीं हैं। अगर हम ऐसा जो है अपनी आंखों से देखते हुए भी अनदेखे बन जाते हैं, अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, तो मेरे अजीजों फिर जो है वो बुरे दिन जब आएंगे तो हम घबरा जाएंगे। हमारे अंदर वो हकीकी खुशी नहीं होगी। हमारे अंदर जो है जिस तरह दाऊद के अंदर थी। आपको पता है कि दाऊद का ज़बूर जो है ना, बड़ा मैं इसे बड़ा अजीज समझता हूँ। इसमें हर एक चीज सीखने को मिलती है, और ऐसा कुछ उसके अंदर एक हकीकी खुशी थी। वो मुसीबत में भी था, दुख में भी था, परेशानी में भी था, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद थी, और ये उम्मीद उसको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ये उम्मीद जो है ये
اس کو جو ہے ابدی خزانوں کا وارث بناتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو برے دن تھے اس کے اوپر سے چلے گئے، اور پھر اس نے کیا دیکھا؟ اچھے دن دیکھے۔ ایوب، اس کے اندر بھی ایک ایسا ہی خوشی تھی، اس کے اندر ایک ایسا ایمان تھا، اور کتنے لوگ جو تھے، اس کی بیوی آئی، اس کے دوست آئے، اور ابلیس اور نے کیسے کیسے اس پر وار کیے، لیکن کیا وہ گھبرایا؟ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور اس کے اندر ایک خوشی تھی، اور وہ ایسی خوشی تھی، اس کا ایسا ایمان تھا کہ میرا خدا سب کچھ مہیا کرے گی، قدرت کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور کرے گا۔ اس کا سب کچھ لٹ گیا، لیکن اس کے اندر کی جو خوشی تھی وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی میں نے، اور یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کا بہت پہلے اس کا کوئی بزنس نہیں تھا، وہ سائیکل پہ بزنس کرتا تھا، اور جب وہ بزنس کرتا تھا تو کیا اس نے جو ہے سائیکل پہ سٹارٹ کیا، پھر سائیکل سے خدا نے اس کو گاڑی دے دی، پھر اس کے بعد، یہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، پھر خدا نے اس کو جو ہے اچھا گھر دے دیا، پھر ایک بزنس دیا، پھر 2 دیے، 4 دیے۔ خدا نے ایسے ہی جو ہے اس شہر میں اس کے کافی ایسے بزنس پوائنٹ بنا دیے، اور وہ گھر بیٹھ کے جو ہے خدا کی تمجید کرتا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک وقت آیا تو وہ نمک کا، اس کا جو بزنس تھا، اس کا بزنس جو تھا کس کا تھا؟ نمک کا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ جب طوفان آیا تو وہ سب کچھ جو ہے اس کا بزنس ملیا میں ہو گیا۔ لیکن اس شخص کے اندر جو تھا وہ ایک ایسا ایمان تھا، جس طرح ایوب کا، جس طرح داؤد کے اندر تھا۔ اس نے کہا یہ جو ختم ہوا ہے یہ انسانی اور فانی تھا، ابھی روحانی کون جو ہے، وہ روحانی چیز ابھی میرے پاس ہے، اور وہ کبھی نہیں ختم ہوگی، اور میرا ایمان ہے کہ خدا پھر میرے اندر وہ خوشیاں لائے گا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ ایک خوشی جو ہے نا انسان کے اندر، جو خوشیاں میں نے بتائی ہیں 2 طرح کی، ان کو ذرا سمجھیں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ وہ خوشیاں آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کون کون سی خوشیاں ہیں جن کے آسرے آپ چل رہے ہیں۔ آپ کے اندر انٹرنل لائف والی خوشی ہے، یہاں کے فانی خوشی ہے۔ فانی خوشی چند دنوں کی ہوتی ہے، جس طرح داؤد اپنے زبور میں لکھتا ہے کہ وہ صبح کو تو سرسبز ہوتی ہیں، اور دوپہر کو آ کے ملا جاتی ہیں، مرجھا جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں۔ اب آپ نے وہ خوشیاں دیکھنی ہیں کہ یہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، یہ وہ خوشی ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے کہ توبہ کرو، بپتسمہ لو اور میرے پیچھے چلو، اور جو ہے غیر قوموں تک میرا کلام لے کر جاؤ۔ یہ وہ والی خوشی ہے، یہاں کے وہ خوشی ہے جو فانی ہے، جو فنا ہو جانے والی۔ اگر آپ کے اندر ایسی خوشی ہے تو آپ کبھی نیور اینڈ ہوگا آپ کا، یعنی کبھی بھی آپ کا جو ہے آپ نہیں ختم ہو سکتے۔ آپ کے اندر ایک انٹرنل لائف ہے، ایسی خوشی پائی جاتی ہے جس پر آپ کا بلیو ہے کہ وہ مجھے سنبھالتا ہے، وہ دکھوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو تو مجھے وہ سنبھالے گا، وہ مجھے بچا لے گا، اور وہ میری نجات ہے۔ اور اس کے کلام کے مطابق
ہم چل رہے ہیں، اور اب جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں اور سخت نہیں کرتے، تو میرے عزیزو خدا جو ہے اپنے بندوں کو جو گرے ہوئے ہوتے ہیں خدا اسے اٹھا کر آئے گا۔ ہلیلویا۔ خدا جو ہے اب صادقوں کو جو ہے وہ جتنی بار مرضی گر جائیں خدا اسے اٹھا کر آئے گا، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے دیکھیں، اپنے اندر کی خوشی کو دیکھیں، کیا یہ خوشی حقیقی ہے یا کہ یہ خوشی جو ہے جس کو ہم دیکھ کر چل رہے ہیں یہ فانی ہے۔ ہلیلویا۔ پھر ہم کچھ اور حوالہ جاتے ہیں، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اگر مثال کی کتاب میں 8 باب اور اس کی دیکھیں 35 آیت تو لکھا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے۔ یعنی اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے خدا کو پا لیں، خدا کو ڈھونڈ لیں، خدا کو دیکھیں، خدا اپنے اندر کی خوشی کو دیکھیں کہ وہ خدا کو ہم اس کو پا رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو کھو تو نہیں رہے، یہ چیز دیکھیں۔ اور لکھا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا، یعنی کہ جو اس کو پاتا ہے وہ خداوند کا مقبول ہوگا، یعنی کہ آپ کو انٹرنل لائف مل جائے گی، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اگر ان چیزوں کو آپ پاتے ہیں، اگر ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو لکھا ہے لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا کلام کہتا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مجھ سے جو ہے وہ عداوت رکھتے ہیں، اور سب جو ہے موت سے محبت رکھتے ہیں۔ سب کس سے محبت رکھتے ہیں؟ موت سے۔ اب آپ